جہاد مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق حکم ہے. میں جنگ کے جہاد کی بات کر رہا ہوں، قتال جس کو کہا جاتا ہے. جنگ مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے. اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، کرنی ہے تو کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. یہ ایک بات. دوسرے یہ کہ جہاد یا قتال یا جنگ صرف ظلم اور عدوان کے خلاف ہو سکتی ہے. یعنی یہ نہ کسی مذہبی مقصد کے لیے ہوتی ہے، نہ ملکوں کی تسخیر کے لیے ہوتی ہے، نہ مال غنیمت کی ہوس کے لیے ہوتی ہے، نہ برتری کی جبلت کی تسکین کے لیے ہوتی ہے. یہ صرف ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتی ہے. جس طرح کہ اگر کسی ریاست کے اندر کوئی شخص لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بنتا ہے تو ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ایک مجرم کی طرح کیفر کردار تک پہنچائے. اسی طرح اگر کوئی قوم، کوئی گروہ انسانوں پر ظلم کرتا ہے، قرآن میں اس کا حکم پرسیکیوشن کے لیے آیا ہے. اس کو قرآن اپنی تعبیر میں فتنہ کہتا ہے. فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے مذہب سے بالجبر طاقت کے ذریعے سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جائے، جس کو انگریزی زبان میں پرسیکیوشن کہتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. ظلم اور عدوان کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی تفریق بھی نہیں ہے. یہ ظلم کسی مسیحی پر ہو سکتا ہے، یہ کسی ہندو پر ہو سکتا ہے. تو ظلم اور عدوان کے خلاف، صرف ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے. فتنے اور پرسیکیوشن اور ظلم کے خلاف ہوگا، ریاست کی طاقت سے ہوگا، حربی طاقت ہے تو اس کے لحاظ سے ہوگا. ہمارے دین میں یہ اگرچہ ساری باتیں بالکل عقلی اخلاقی ہیں، لیکن اس کو اللہ کا حکم بنا دیا گیا.